ملتان کے لائق رفیق اسپتال میں آنکھوں کا علاج بینائی لے گیا۔ سفید موتیے کی سرجری کرانے والے 16 لوگ ایک ایک آنکھ سے محروم ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے حکم پر بنائی گئی تحقیقاتی ٹیم ہیلتھ کیئر کمیشن نے عملے کے بیانات ریکارڈ کر لیے ہیں۔ آپریشن تھیٹر کا سامان چیک کرنے کے لیے لیبارٹری بھجوا دیا گیا۔ آئے ہیں 20 سال سے آئی سرجری کر رہے ہیں، ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، انہوں نے لاہور میں بھی 3 سال کی RPT میں، کھانےوال میں بھی کی، یہاں پہ بھی کی، اور 5 سال سے گورنمنٹ میں آئی سرجن ہے۔ تو یہ انہوں نے ریسنٹلی جوائن کیا ہے۔ THQ اسپتال شجاع آباد کے ڈاکٹر حسنین نے مریضوں کا آپریشن کیا جو 20 سال سے آئی سرجری کر رہے ہیں۔ لائق رفیق ہسپتال میں پہلی بار سرجری کی۔ CEO لائق رفیق اسپتال سید علی عصمت کی گفتگو۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر ارشاد ملک بولے، تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ہسپتال انتظامیہ قصوروار ہوئی تو رجسٹریشن منسوخ ہوگی۔ کہ جو بھی انکوائری رپورٹ ہوگی ود ان 3 آورز وہ ہمیں سبمٹ کریں گے، جو کہ آنورڈ ٹو ڈپٹی کمشنر اینڈ کمشنر صاحب کے تھرو CM صاحب کو پہنچائی جائے گی، اور اس میں تعین کیا جائے گا کہ جو غلطی کرنے والے افراد ہیں ان کے خلاف انشاءاللہ سخت سے سخت کارروائی ریکمینڈ کر کے ہم بھیجیں گے۔ صحت انصاف کارڈ کے ذریعے اسپتال سے آپریشن کروایا، 2 روز بعد پٹی کھولی تو بینائی نہیں تھی۔ متاثر مریض محمد جیون کا بیان، کہا مہنگی ادویات کہاں سے خریدوں، حکومت سے علاج کروانے اور گھریلو اخراجات برداشت کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ 20 تاریخ کو آپریشن ہوا ہے ہمارا، 20 تاریخ کو، ابھی تک کچھ نہیں ہے۔ پانی جب آپریشن ہوا ہے ہماری آنکھوں میں پانی آ رہا ہے، باہر سے ہم جو ہے نا میڈیسن پیسوں سے لے کے کھا رہے ہیں، مزدور آدمی والے بچے بھوکے بیٹھے ہیں۔ ملتان کے نواحی علاقے قاسم بیلا میں طبی سہولیات ناپید ہو گئیں۔ ہڈی ٹوٹنے والے نوجوان کا نستر اسپتال جانے کے لیے ایمبولینس نہ ملنے کا الزام۔ محمد رمضان کو لوڈر رکشہ پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ تحصیل صدر اسپتال کو چھٹا میں ادویات کی قلت، مریضوں اور لواحقین کو مشکلات کا سامنا۔ پرائیویٹ میڈیکل سٹورز کی چاندی ہو گئی، مریضوں اور لواحقین کا ادویات فراہم کرنے کا مطالبہ۔ MS ڈاکٹر ارشد گجر نے کہا کہ زندگی بچانے والی تمام ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ جنوبی پنجاب میں کورونا کی تیسری لہر شدت اختیار کر گئی۔ کورونا 9 مزید افراد کی زندگیاں نکل گیا۔ ملتان میں 4، سرگودا 2، بہاولپور، میاں والی اور مظفر گڑھ میں ایک مریض جاں بحق۔ ملتان میں 127، بہاولپور میں 69، سرگودا میں 59 افراد کورونا کا شکار۔ میاں والی میں 45، وہاڑی 30، رحیم یار خان 23، DG خان میں 10 اور مظفر گڑھ میں 9 افراد کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ کمشنر بہاولپور ظفر اقبال بھی کورونا وائرس کا شکار، رپورٹ پازیٹیو آنے پر خود کو گھر میں آئسولیٹ کر لیا۔ محکمہ صحت کی جانب سے کمشنر کے اہل خانہ اور ملازمین کے سیمپل لینے کا عمل جاری ہے۔ رحیم یار خان میں کورونا سے بچے بھی محفوظ نہیں۔ گزشتہ ماہ میں 52 بچے وائرس کا شکار ہو گئے۔ سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر عروج برہان کا کہنا ہے کہ کورونا سے بچے اور بڑوں میں نفسیاتی مرض بڑھ رہی ہے۔ بچوں کو ذہنی پریشانی اور امراض سے بچنے کے لیے ان کو مصروف رکھنا ہوگا۔ والدین بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں۔ جنوبی پنجاب میں کورونا کا شور، عوام کی جانب سے پیسے کمانے کا زور۔ SOPs کا پاس، نہ وائرس کی شدت کا احساس۔ جمعے اور ہفتے کا مکمل لاک ڈاؤن صرف نام کی حد تک محدود رہ گیا۔ ملتان اور بہاولپور کے متعدد شہروں میں تجارتی سرگرمیاں جاری۔ پرانا شجاع آباد روڈ، رضا آباد، سورج میانی، NDA میں دکانیں اوپن۔ کورونا کی بڑھتی تعداد سے بھی شہری لاپرواہی سے باز نہ آئے۔ جنوبی پنجاب میں کورونا وائرس SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کی شامت۔ سرگودا میں 4 دکاندار گرفتار، 60 دکانیں، 3 شادی ہالز اور مارکی سیل۔ گورنمنٹ نواز شریف میں ڈگری کالج سرب مہر۔ بہاولپور میں 9 مقدمات درج، 11 دکانیں سیل۔ فورٹ عباس میں 2 افراد زیر حراست، 30 افراد 30,000 روپے جرمانہ اور 3 دکانوں کو سیل بھی کر دیا گیا۔ لاک ڈاؤن نے کاروبار تباہ کر دیا۔ لاک ڈاؤن بڑھایا گیا تو تاجر سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ مرکزی تنظیم تاجران چیئرمین خواجہ سلیمان صدیقی نے کہا کہ صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے۔ حکومت تاجروں کے لیے بغیر سود کے قرضے کی پالیسی کا اعلان کرے۔ ادھر سابق صدر ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری
शेख फजल इलाही ने कहा कि लॉकडाउन के औकात कार्ड तब्दील किए जाएं। पंजाब में चीनी का रेट आउट ऑफ कंट्रोल। मुल्तान, रहीम यार खान, सरगोदा, बहावलपुर, मियांवाली के बाजारों में सस्ती चीनी की फराहमी मजाक बन गई। जिले इंतजामिया का चीनी की कीमत 85 रुपये मुकर्रर करने का ऐलान। दुकानदारों में मनमानी कीमतों मुकर्रर करने के हवाले से फरोख्त भी की जाने लगी। शहरी 100 से 110 रुपये फी किलो चीनी खरीदने पर मजबूर। जहांगीर तरीन और अली तरीन की चीनी स्कैंडल में अबूरी जमानत। सेशन अदालत ने एफआईए को 10 अप्रैल तक गिरफ्तारी से रोक दिया। बैंकिंग जुराइम कोर्ट में जाली अकाउंट्स केस में 7 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत का 5-5 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। इन तीनों एफआईआर में कि कोई ताल्लुक नहीं है चीनी की कीमतें बढ़ने का, ना एक्टिवेशन है ना किसी ने कहा है इस वजह से। 6 से 10 साल पहले के ऐसे चीजें जो कि कंपनी ने की हैं, फैसले किए हैं कंपनी ने, उन फैसलों को चैलेंज कर रहे हैं। और मगर ये इनका काम भी नहीं है, एफआईए का काम नहीं है। हमारे पास असासों की मुकम्मल मनी ट्रेल मौजूद है। माहौलियाती और मालियाती उमूर में साफ और शफाफ हो। रहनुमा पीटीआई जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुझ पर और अली तरीन पर लगाए गए इल्जामात में बुनियाद है। तीनों एफआईआर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। 10 साल पहले कंपनी के फैसले को चैलेंज किया जा रहा है। साबित करेंगे मुकदमात बेबुनियाद हैं। कोर्ट मिठन में स्पेशल ब्रांच की कार्रवाई। स्मगल होने वाली गंदुम धर ली गई। झोखाघाट चौकी पर दर्जन से ज्यादा ट्रक बरामद। पुलिस ने तहवील में ले लिए। जराबंदी के बाद गंदुम स्मगल की जा रही थी। जनूबी पंजाब भर में कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्तान शुजाबाद में 7 कैनाल 8 मरला कीमती जमीन वागुजार करवा ली गई। जमीन पर काश्त गंदम की फसल को सुपुर्दारी पर दे के दिया गया। नहरों के किनारों पर कायम मकाम आरसी और पुख्ता तजावुजात गिरा दी गई। और शहर औलिया के बाकियों के मसाइल होंगे हल। मुल्तान की तरक्की के लिए खसूसी तरक्याती पैकेज तैयार। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की चीफ वहीद कौमी असम्बली MNA मलिक आमिर डोगर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तरक्याती मंसूबों और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट पर तबादला ख्याल। कहा जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को मजीद मजबूत और बाख्तियार बनाया जा रहा है।